نیکسٹ کوشچن علی بھائی، کیا آسمان پر ستارے نظر آ جائیں تو مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے؟ یہ بھی بہت بڑی کہانی ہے جو کروائی گئی ہے جی. تسی کہندے ہو گیا ہر چیز ہی کہانی ہے تو سر چیک کر لو کہانی نہیں ہے تو جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ان سے پوچھیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے. حدیث شریف میں صرف اتنی بات آئی تھی، سنن ابی داؤد میں یہ صحیح حدیث ہے کہ میری امت فلاح اور بھلائی پر قائم رہے گی جب تک کہ کثرت سے جو ستارے نکلنے سے پہلے پہلے وہ نماز مغرب ادا کر لے گی. یعنی یہ افضلیت اور غیر افضلیت کا چکر تھا. جس طرح کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے سورج جب غروب ہو رہا ہو نا اس وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا. لیکن بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے ایک رکعت عصر کی پا لی اس نے عصر کی نماز پا لی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ اسی دوران ہی باقی 3 رکعتیں پڑھ رہا ہوگا نا، ایک وہ اس وقت پڑھ رہا ہوگا. تو وہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ اجازت ہے، کیٹاگوریکل ڈیسیژن نہیں ہے. یہاں پہ بھی یہ افضلیت ہے کہ آپ ستارے نظر آنے سے پہلے مغرب کی نماز پڑھ لیں. اور ستارے نظر آنے سے پہلے یعنی کثرت کے ساتھ جو ستارے نظر آ رہے ہیں. تھوڑے بہت ستارے تو اگر آپ کو پتا نا بادل آ جائے نا مغرب میں تو مغرب سے پہلے ہی ستارے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے جب بادل آئے ہوئے ہوں. اچھا، اب چونکہ یہ افضلیت کا مسئلہ ہے لہٰذا اب نماز بہتر یہ ہے کہ ستارے کثرت سے نظر آنے سے پہلے پہلے پڑھ دیں. لیکن فقہ حنفی کی بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک عشاء والی شفق غائب نہیں ہوتی، وہ والی مغرب والی عشاء کا وقت داخل نہیں ہوتا، تو آپ مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہیں. جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں تقریباً 1.5 سے 1.25 گھنٹے تک مغرب کا ٹائم رہتا ہے، سال میں ویری کرتا رہتا ہے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جتنا مغرب کا ٹائم ہوتا ہے نا اتنا ہی اس دن فجر کا ٹائم بھی ہوتا ہے. یعنی فجر کا وقت داخل ہونے سے لے کے طلوع آفتاب تک جتنے ٹائم ڈیوریشن بنتی ہے نا اس دن مغرب کی ٹائم ڈیوریشن اتنی بنتی ہے. یعنی وہ جو صبح کا ٹوائلائٹ ہے اور یہ شام والا، یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے ایکویلنٹ بنائے ہوئے ہیں. اس کے لیے آپ کو پتا ہے ٹائم کی جنتریاں اویلیبل ہیں. اب تو آپ کے پاس سافٹ ویئر آ گئے ہوئے ہیں پرو مسلم. ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ دنیا کے ہزاروں سٹیز، سینکڑوں ملکوں کا آپ کوئی بھی چیز ڈالیں تو آپ کو ٹائم 5 نمازوں کا، شافعی ٹائم حنفی ٹائم دونوں نظر آ جائیں گے. شافعی حنفی میں فرق صرف عصر کا ہی ہے، باقی سارے ٹائم سیم ہی ہوتے ہیں. تو تھوڑی عرض بھی کر دیں ڈرتے ڈرتے. سر جب خانہ کعبہ میں 4 مصلے تھے اللہ بخشے 1517 سے لے کر 1917 تک، ان 400 سال تک خانہ کعبہ میں انہوں نے 4 اماموں کے نام پہ، جن میں اماموں کا قصور نہیں، حنفی شافعی مالکی حنبلی 4 مصلے ڈالے. چاروں نمازیں پڑھتے تھے. ہم کہتے ہیں یار نمازیں پڑھتے تھے تو اب 4 امام ایک جگہ نماز پڑھا رہے ہوں، ٹھیک ہے جی، تو کیسے پتہ چلے گا کہ میرے امام نے اللہ اکبر کہا یا دوسرے نے؟ جب کٹھے ہی پڑھ رہے ہوں تجربہ کر کے دیکھ لو. تو وہ اس کی نا آپ کو نا گولی کرائیں گے نہیں. جو نماز انہوں نے ٹائم نا آپس میں نا مینج کیے ہوئے تھے. اگرچہ اس زمانے میں گھڑیاں نہیں سی، انہوں نے پوچھو کتنا مینج کیتے سر، کہ جی ایڈ ہے 3:10 تھے پڑے، گھڑیاں تو آئی نہیں سن. پھر بھی فار دا سیک آف آرگومنٹ مان لیا. مغرب کا کیا کریں گے سر؟ مغرب میں تو ستارے نکلنے سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے اور وہی آپ کے پاس 15-20 منٹ ہیں. تو سر مغرب کے ٹائم یہ کٹھے ہی پڑھتے تھے، لوگوں کی نمازیں خراب ہوتی تھیں. آپ کو تاریخی کتابوں میں ملے گا کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میرے امام نے اللہ اکبر کہا یا دوسرے نے. اتنا تماشا انہوں نے بنایا ہوا تھا. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ چکے گئے نے. نہ صرف مسئلے چکے گئے نے، پہلے تو مسئلے چکے گئے سر، انہیں آپ ہی چکے گئے نے. ہاں ظاہر ہے جب سے ہم نے کہہ دیا، عرض کر دیا ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. سر ان کو کہ اپنی پبلک کو بتائیں کہ یہ کچھ کرتے رہے ہمارے بزرگ اور اس سے بڑھ کے یہ کرتے رہے. وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فقہ حنفی پہ عمل کریں گے. نہ پرانی گلاں نے، وہ صحیح مسلم ہے، وہ کتاب و سنت پہ عمل کریں گے، فقہ حنفی پہ نہیں عمل کریں گے. ٹھیک ہے، فقہ حنفی پہ تو آپ کی اولاد نہیں عمل کرنے کے لیے تیار. انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھ کے ٹھیک بات تے اگے اس نہیں چلنا ہے، تسی تو نہیں زندہ رہنا، تسی تو فوت ہونا ہے. لیکن ایک فرق جے کہ آپ جب فوت ہوں گے نا، یہ جو آپ کی اولاد ہے نا، یہ آپ کے لیے دعائے مغفرت کرے گی انشاءاللہ. اس لیے کہ ان کی تربیت یہ ہوئی ہے کہ باپ جیسا بھی تھا کلمہ گو تھا. لیکن سر آپ کا دادا دوسرے مسلک پہ مرا ہوتا نا، آپ نے اپنے باپ دادا کے لیے دعا نہیں کرنی تھی. بالکل یہ آپ کی تربیت ہوئی ہے. آپ نے ہی کہنا تھا مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. ظاہر ہے کوئی کرتا ہے مرے ہوئے کے لیے. بالکل. یہاں تو کہتے ہیں جناب آپ نے جنازہ پڑھ لیا کسی کا دوسرے مسلک والے کا، تو آپ کا نکاح اپنی بیوی سے ٹوٹ گیا. کڈی لمبی کہانی ہے.
اور بیوی بیچاری گھر بیٹھی روٹیاں بنا رہی ہے تواڈے واسطے, وہ تو بیچارے دا کہ قصور ہے کہ وہ نکاح ٹوٹ گیا. آپ نے دیکھا نہیں انڈیا میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ ایک دیوبندی کا جنازہ, وہ بریلویوں کی مسجد میں باقاعدہ رش لگا ہوا ہے جناب, لوگ آ رہے ہیں, بوڑھے بوڑھے لوگ بھی. ظاہر ہے جی مصیبت پہ یہ سارے نکاح ٹوٹ گیا. نکاح دوبارہ کرائے تو مفت کرائے تھے, پیسے لیے تھے. ظاہر ہے پیسے لیے ہوں گے, مفت کے میرے کو پوچھ لو تسی, مفت کوئی کام کرتا ہے؟ وہ کہندے نے جناب کوئی مر جائے تاں ساڈی روزی کھل جاندی ہے, کوئی پیدا ہو جائے تاں روزی کھل جاتی ہے. دیکھیں نا, پیدا ہو جائے. سر آپ کا بھی قصور ہے نا, آپ بچے کے کان میں زان بھی نہیں دے سکتے, اس کے لیے بھی مولوی بلاتے ہیں. اور آپ نے اپنے بچے کی یہ تربیت کی ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کا جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتا. ٹھیک ہے, الحمدللہ ہماری ویڈیو سننے والے لوگ وہ جب ان کے یعنی ماں باپ میں سے فوت ہوتے ہیں نا, تو اکثر لوگ پھر جنازہ خود پڑھاتے ہیں. کیونکہ اگر وہ سنت کے مطابق جنازہ پڑھانے کے لیے کسی مولوی کو بلائیں گے تو وہ تو مصیبت کھڑی کر دیں گے. باپ کے بیٹے کے ساتھ تو نہیں پنگا لے سکتے نا. تو اب کئی حنفی فوت ہوئے ہیں, بیٹوں نے کتاب و سنت کے مطابق جنازہ پڑھایا ہے اور کسی کی جرت نہیں بھی بات کرے. ہم نے خود دیکھا ہے. اسی کیس اگر میں جا کے پڑھا دیتا تو انہوں نے کہنا تھا نہیں 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 جناب. تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو نہیں پڑھاتے, آپ خود پڑھائیں. ایک بیٹے کا حق ہے. بیٹا جتنے درد سے اپنے باپ مرے ہوئے باپ کے لیے دعا کرے گا, مولوی تو نہیں کرے گا. مولوی تو صاحب لگا رہے گا, یہ منو 5000 کا نوٹ دے گا یا 1000 کا, تے ادھر تے ایک نکا منڈا باہروں بھی آیا ہے, پتہ نہیں ڈالر دیندا ہے یا پاؤنڈ دیندا ہے. اور آپ دیکھیں کس طرح جنازہ اتار کے پرے پھینکتے ہیں یہ. اس کے بعد 10 منٹ کی دعا کرواتے ہیں. جنازہ 2 سے 2.5 منٹ کا ہوتا ہے. سوائے اہل حدیث کے جنازہ آپ لوگوں کا دیکھ لیں, فوراً اتار کے پرے مارتے ہیں. حالانکہ جنازے میں تو دعائیں کتنی, صحیح مسلم میں اتنی ڈیٹیل دعائیں آئی ہیں. ٹھیک ہے, اہل حدیث کے علاوہ میں نے تو نہیں دیکھا کوئی جنازہ صحیح جنازے کے طریقے سے پڑھ رہا ہو اور جس میں واقعی دعا ہو رہی ہو. مغرور آدھے سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھتے سر. کہتے جائز ہے لیکن بہتر ہے کہ ثنا پڑھی جائے. سر جائز نہیں ہے, صحیح بخاری میں ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا جنازے کی نماز میں سنت ہے. جائز نہیں ہے, سنت ہے. جائز بھی پتہ انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا جائز ہے اگر ثنا کی نیت سے پڑھیں, فاتحہ کی نیت سے پڑھیں گے تو ناجائز ہے. اچھا ہاں, وہ کہتے ہیں جیسے سبحانک اللہ ثنا ہے نا, تو سورہ فاتحہ بھی اللہ کی ثنا ہے. ثنا کی نیت سے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ان کے بزرگوں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ نے جنازے میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی, تو آپ نے فاتحہ پڑھتے ہوئے نیت کرنی ہے کہ میں ثنا پڑھ رہا ہوں. کتنی مشکلات, کتنی خدمات ہیں. دیکھیں بزرگوں نے اتنا مشکل مسئلہ آپ کو پتہ چلنا تھا کہیں سے, اور مشکل کر دیا. ہاں, اور مشکل کر دیا. اور اس کے بعد ہم نے وہ بتا بھی دیا جی بالکل کہ یہ مسائل ہیں ان کے. صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک جنازے پہ 4 تکبیرات پڑھی اور ایک پہ 5 پڑھی. 5 تکبیرات بھی سنت ہیں, 4 بھی سنت ہیں. سنی جو ہے ہمیشہ 4 پڑھتے ہیں, شیعہ ہمیشہ 5 پڑھتے ہیں, کیونکہ دونوں کا علیحدہ علیحدہ ٹھیک ہے انہوں نے قائم رکھا ہوا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, تو ہونا یہ چاہیے کہ 5 کے اوپر ایمفسائز کریں تاکہ کامن ٹرمز کے اوپر آئے نا. اور شیعہ بھی کبھی جرت کر کے 4 کرا لیا کریں. آگ 4 یار نہ صحیح اور 4 کوئی لے لو تسی, نہیں مننا دے. ٹھیک ہو گیا.